أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، اور اپنی چاہت کے باوجود مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اور کھانا کھلا کر اور کھانا کھلاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے اللہ کی رضامندی کے لیے تم کو کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، اور ہمیں ہمارے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈر لگا ہوا ہے جس دن کی سختی بہت خطرناک ہوگی۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے ان کو ان کی سختی سے بچا لے گا اور ان کو جو ہے تازگی اور خوشی عطا کرے گا۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، اور ان کے صبر کا بدلہ جو ہے جنت ہے اور ریشمی لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور جنت کے اندر وہ مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور وہ جنت ایسی ہوگی نہ اس میں جو ہے دھوپ کی تپش ہوگی اور نہ جھاڑی کی سختی ہوگی۔ یہ سورہ دہر ہے۔ یہ جو آیت تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا، پہلے سے جو ہے نیک لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ نیک لوگ جو ہے ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشیاں عطا کریں گے اور جنت کی نعمتیں عطا کریں گے۔ تو اس سے پہلے والی آیت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ہے وہ منت کو بھی پورا کرتے ہیں اور اس دن کی سختی سے اپنے آپ کو ڈراتے ہیں جس دن سختی جو ہے شرہ مستطیرہ، اس کی سختی جو ہے پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، یعنی نظر کو مانتے ہیں، یعنی نظر اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرض واجب چیز نہیں ہے لیکن یہ اپنے آپ پر جو ہے لازم کر لیتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں تو اللہ کے حکم تو بچا لاتے ہوں گے اور اس دن سے ڈرتے بھی ہیں۔ اور ان کی دوسری صفت یہ بتائی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اپنی چاہت کے باوجود مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں پر کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے اور 3 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین، یتیم اور قیدی۔ علی حبہ کی تفسیر جو ہے مفسرین نے 3 طرح سے کی ہے، یا تو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، یعنی ان کو جو ہے کھلانے کے اندر نہ شہرت نہ عزت نہ تعریف کوئی مقصود نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہاں پر یہ کیا گیا جو ترجمہ کیا گیا کہ اپنی چاہت کے باوجود، یعنی ان کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے پھر بھی اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر اپنی ضرورت کو مقدم نہیں رکھتے، مؤخر کرتے ہیں اور مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کی ضرورت کو آگے رکھتے ہیں۔ تو یہ 2 مطلب علماء نے بیان کیے ہیں، اور یہاں پر جو اخیر میں بیان کیا وہ اسیروں قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ دراصل جو ہے یہاں پر قیدی سے مراد مسلمان قیدی نہیں ہے بلکہ غیر مسلم قیدی ہیں، کہ یہ جو آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس سے مراد جو ہے غیر مسلم قیدی ہے، اور اس آیت سے جو ہے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوتی تھی کہ جب کفار مشرکین کی طرف سے جنگ کے اندر جو قیدی آ جاتے تھے مال غنیمت کے اندر، تو ان قیدیوں کو جو ہے مسجد نبوی کے اندر ممبر ستونوں کے ذریعے سے باندھ دیا جاتا تھا، اور پھر جو ہے اور سارا نظام ان کے سامنے ہوتا تھا۔ مسجد کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابوں کو تعلیم دیتے تھے اور جو ہے ان کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا، حالانکہ ہوتے تھے غیر مسلم۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی جو ہے کھانا کھلایا جاوے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاوے۔ اور علماء نے یہاں پر تیسری بات یہ نقل کی ہے کہ اگر قیدی مظلوم ہو تو اس کی تو مدد کرنا جو ہے ڈبل ثواب ہے، ایک مظلوم کے مدد کا بھی ثواب ہے اور دوسرا قیدی کو کھلانے کا ثواب بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر قیدی جو ہے ظالم ہو، یعنی جرم کرنے کی وجہ سے جو ہے قید کر دیا گیا ہو، تو جو ہے
اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس کی مدد کرنے کی اور کھانا کھلانے کی، لیکن اگر اس کو بھی ضرورت پڑ جائے، اشد ضرورت پڑ جائے اور مرنے کا خطرہ ہو جائے تو اس کی بھی مدد کرنا، اس کو بھی کھانا کھلانا مستحسن قرار دیا۔ پھر آگے جو ہے یہ بتایا گیا کہ یہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ کھانا کھلاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں۔ ان کو جو ہے کوئی شہرت مقصود نہیں ہوتی، نہ عزت مقصود ہوتی ہے، اور نہ کسی سے جو ہے بدلہ لینا مقصود ہوتا ہے، بلکہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات پتہ چلی کہ چاہے کھانا کھلانا ہو، نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو جس کا آخرت سے تعلق ہے، اس کو صرف اللہ کی ذات کے لیے کرنا چاہیے، اس کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر اس کو بدلہ ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو چاہے یہ کھانا کھلانا ایک چھوٹی چیز ہے، اس کے اوپر بہت سارے بڑے بڑے احکام ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو اس کے اندر تو بدرجہ اولا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی جو ہے اس کے اندر نیت ہونی چاہیے۔ جب کھانا کھلانے کے اندر جو ہے اللہ کی رضامندی ضروری ہے، تو پھر نماز کے اندر، روزوں کے اندر، زکوٰۃ دینے میں، صدقہ دینے میں، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے میں، تمام چیزوں کے اندر، تمام نیک کاموں کے اندر جو ہے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یوں بھی کہتے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں، کیونکہ آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ سامنے والا بھی مجھ پر احسان کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں سبق دیتے ہیں، تم اگر کسی پر احسان کرو تو تم کو بدلے کی امید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ احسان کرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ بدلہ لینے کے لیے، کہ تم جو ہے اس پر احسان اس لیے کرو کہ سامنے سے مجھے اچھا بدلہ ملے گا، یہ بدلے کی امید تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں شکریہ کی کہ سامنے والا جو ہے میں نے اس پر احسان کیا ہے تو میرا شکریہ ادا کرے کہ بھائی جزاک اللہ، آپ کا شکریہ۔ اگر وہ شکریہ نہ بھی ادا کریں، آپ کے احسان کے اوپر آپ کا شکریہ نہ بھی ادا کریں، تو آپ کا تو معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ اس پر احسان کرتے رہیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی جب احسان کرتا ہے کسی کے اوپر اور سامنے سے کوئی جواب نہیں ملتا، نہیں شکریہ کا، نہ کسی بدلے کا، تو آدمی جو ہے وہاں پر جو ہے اپنے احسان کو روک دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، تم احسان کرتے رہو، چاہے سامنے سے تم کو نہ شکریہ کا موقع ملے اور نہ ہی سامنے سے کوئی بدلہ کا موقع ملے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے رب سے ڈر لگا رہتا ہے۔ یہ ہمارے رب سے مراد یعنی اس میں جو ہے عذاب چھپا ہوا ہے، من عذاب ربنا، ہمارے رب کے عذاب سے ہمیں ڈر لگا رہتا ہے۔ اور کون سا ڈر؟ کہ جس دن جو ہے اس کے عذاب کی سختی اور جو ہے ہولناک، بہت خطرناک ہوگا۔ اور دوسرا ترجمہ اور دوسرا مطلب یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس دن جو ہے چہرے بہت بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے نیک لوگوں کو اپنے دل کے اندر جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈر لگا رہتا ہے۔ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ میں نے نیک عمل کیا ہے، کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں، اللہ نے جو ہے اپنی بارگاہ میں اس کو اپنی جو ہے بارگاہ کے اندر قبول کیا یا نہیں کیا۔ میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے صدقہ دیا، اسی طرح جو ہے میں نے کسی ساتھ احسان کا معاملہ کیا، صدقے کا معاملہ کیا، تو یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں، تو ان کو اس بات سے ڈر لگا رہتا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَرَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورٌ۔ اب یہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے اس کی برائی سے اور اس کی سختی سے جو ہے اللہ ان کی حفاظت کر لے گا اور بچا لے گا، کیونکہ یہ اللہ سے ڈر رہے تھے۔ اور اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورٌ، کہ ان کے چہرے کے اوپر تازگی ہوگی اور دل کے اندر ان کو خوشی ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کی دن دیں گے کہ ان کا ڈر جو ہے ان کے دل سے نکال لیا جائے گا، کہ جو ان کو ڈر لگا ہوا ہے آخرت میں ان کا ڈر نکال لیا جائے گا، اور ان کے چہرے سے جو ہے تم کو تازگی نظر آئے گی اور آدمی خوش نظر آئے گا اور دل میں بھی خوشی ہوگی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور نیک بندوں کی دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی یہاں پر بیان فرمائی کہ جو ہے ان کے صبر کا بدلہ جنت ہے اور ریشمی لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ یہاں پر صبر کا مطلب کیا ہے؟
کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کے اوپر جو مشقت ہوئی، گناہ کے چھوڑنے کے اوپر جو مشقت ہوئی، اور اسی طریقے سے جو ہے مسکین کو، غریب کو اور قیدی کو کھلانے کے اوپر خود اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر جو مشقت ہوئی اور اس پر اس نے صبر کیا، اور اسی طریقے سے دین کی محنت کے اوپر جو اس کی طرف سے آزمائش آئی، جو اس کی طرف مصیبت آئی اور جو اس کی طرف جو اس کو قربانیاں دینی پڑی، تو آدمی نے اس پر صبر کیا، کوئی جو ہے شکوے شکایت نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے اوپر اس کو بدلہ دیں گے۔ ایک تو جنت ملے گی اور ساتھ میں جنت کے اندر جو ہے ریشمی لباس پہنایا جائے گا، جو مردوں کے لیے دنیا میں جو ہے ناجائز قرار دے دیا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ریشم کا لباس اس کو پہنائیں گے۔ اور دوسرا انعام یہ فرمایا کہ متقین فیہا علی الارائک، کہ کل قیامت کے دن جو ہے جنت کے اندر یہ مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ اب ارائک کہتے ہیں ایسی مسحری کو جس کی چاروں طرف پردے لگے ہوئے ہوں گے اور اوپر چھتری لگی ہوئی ہوگی، ایسی مسحریوں کے اوپر جو ہے یہ لوگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس جنت کے اندر جو ہے نہ دھوپ کی تپش ہوگی اور نہ ہی جاڑے کی شدت ہوگی۔ یعنی آدمی جو ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جو اکثر زبانوں پر ہوتا ہے کہ آج تو بہت گرمی تھی یار، اور ٹھنڈی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آج بہت ٹھنڈی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، کیونکہ آدمی جو ہے بہت معتدل مزاج چاہتا ہے کہ نہ زیادہ ٹھنڈی ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ جو گرمی ہونی چاہیے، تو اللہ اس چاہت کو دنیا کے اندر پورا نہیں کریں گے بلکہ آخرت میں جنت کے اندر پوری ہوگی، کہ جنت کے اندر اللہ ایسا ماحول بنائیں گے کہ جنت کے اندر معتدل مزاج ہوگا، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ ہی بہت زیادہ گرمی ہوگی، بلکہ ایسا معتدل مزاج ہوگا جس معتدل مزاج کے ذریعے سے انسان کی دماغ کو بھی جو ہے سرور محسوس ہوگا اور بدن کو بھی سرور محسوس ہوگا۔ آگے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو کیا کیا انعام دینے والے ہیں اس کو بیان کریں گے۔